اصل میں یوٹیوب پر آنے کی جو وجہ تھی نا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہاں پر مدینہ کی، مجھے لگا یار یہ اس نے غلط انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے. میں نے اپنی فیس بک اوپن کی، مدینہ کے تاریخی مقامات کی ویڈیوز بنا کے دکھائے. اب میں بھاگ رہا ہوں تو ایک بندہ میرے ساتھ بھاگ رہا ہے، یوٹیوبر. میں نے کہا پرا مار. تو وہ کہتا ہے سپروائزر. تو میں نے کہا ادھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ٹورزم مقامات پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سوشل میڈیا ایک ببل ہے، یہ کسی بھی ٹائم جو ہے اس کو سوئی لگے گی، یہ بیٹھ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنوریہ میڈیا کے تمام ہی ناظرین کو آپ کا میزبان بن کاسٹ میں کہتا ہے خوش آمدید. ناظرین کرام، بن کاسٹ بنوریہ میڈیا کا ایک نیا سلسلہ ہے جس میں ہم آپ کی پاکستان اور دنیا بھر کے ایسے لوگوں سے ملاقات کروائیں گے کہ جو کچھ مختلف کر رہے ہیں، جو دین کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث بھی بن رہے ہیں. اور آج انہی میں سے ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یوٹیوبر بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاح بھی ہیں. مختلف ممالک کا آپ نے سفر کیا، اور اس سفر کے دوران جس چیز کو آپ نے مد نظر رکھا وہ یہ تھی کہ اسلامی تاریخ، اسلامی ورثہ، تاریخ مقامات کو ان لوگوں کے سامنے لایا جائے اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ پیش کیا جائے کہ جو لوگ وہاں جا تو نہیں سکتے لیکن اسے ایکسپیرینس ضرور کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک، جن میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ امریکہ، مصر، اردن، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، برطانیہ، جرمنی، مراکش، قازقستان، بحرین، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک میں بھی آپ کے سفر کے مختلف ویلاگز ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہم میں سے بیشتر ہی نہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ جب میں ان کا نام لوں گا تو بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں. ان کی مختلف سیریز سامنے آتی رہیں جس میں قابل ذکر حج کا سفر، کہ جس میں آپ نے حج کے سفر کے متعلق بہت ساری چیزیں اس کی گہرائی کے ساتھ اور ڈیپ کے ساتھ ناظرین کے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ بدر کا سفر، مدینے سے مکے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی داستان، اور اس کے ساتھ مختلف تاریخی جو مقامات ہیں ان کو ناظرین کے لیے پیش کرتے رہے. جی ہاں، آج ہمارے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ہیں زبیر ریاض صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ پاک کا شکر. آپ سنائیں. آپ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کے تعارف میں گو کہ ہم نے کوشش کی کہ سمندر کو کوزے میں بند کریں، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے. نہیں، کمی تو ہم سب میں کہیں نہ کہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات ہی کامل مطلب ہے کہ ذات ہے، چلتا رہتا ہے اس طرح، مسئلہ نہیں. زبیر بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے بن کاسٹ کو وقت دیا اور آج بنوریہ کے مہمان آپ بنے. سب سے پہلے زبیر ریاض تو آج جو ہیں، آج کے زبیر ریاض کو دنیا جانتی ہے، لیکن ایک زبیر ریاض وہ بھی ہوگا جو آج سے 30 سال پہلے کا ہوگا، جس کا تعلیمی سفر کہیں سے شروع ہوا ہوگا. وہ ایک کوئی چھوٹا سا اسکول ہوگا، کوئی ایک معمولی سا اس ملک کا کوئی کالج ہوگا. تو ذرا اپنے پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آبائی تعلق کہاں سے ہے، تعلیمی سفر شروع کہاں سے ہوا ہے، تھوڑا سا ماضی کے زبیر ریاض کو آج جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی ٹیم کا. سلمان ربانی بھائی ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب ہیں، جن کی ریکویسٹ پر ہم یہاں آج موجود ہیں، اور آپ لوگوں کی ایک جو اصرار تھا کہ ہم اس کو آج ہی کرنا ہے اس سب کے لیے، اور شارٹ ٹائم پر آپ لوگوں نے یہ سارا مطلب کہ مینٹین کیا ہے، اس سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بالکل، ایک تو زبیر ریاض جیسے کہ آپ نے کہا آج کل کا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک زبیر ریاض ہے. تو شروعات ہماری پاکستان سے ہی ہوئی تھی. میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جو زکریا مسجد ہے جامع، اس کے تھوڑا ہی 200-300 میٹر کے فاصلے پر ہمارا گھر تھا. وہاں پیدائش ہوئی تھی، اور پھر جو پرائمری کی تعلیم ہے ہماری پاکستان میں ہی ہوئی تھی. پھر سن 2000 میں یا 2001 میں غالباً ہم الحمدللہ مدینہ منورہ شفٹ ہوئے، اور تب سے ساری زندگی الحمدللہ اللہ کے فضل سے 25 سال ہو گئے وہیں پر، وہیں گزار رہے ہیں. وہیں گزار رہے. جی. تو پاکستان کی یاد، ویسے تو مدینہ جانے کے بعد تو انسان کو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، لیکن پاکستان کی یاد تو ستاتی ہوگی. بہت زیادہ. اسے شاید میں واحد بندہ ہوں اپنی پوری فیملی میں کہ جو سب سے زیادہ پاکستان بار بار جو ہے نا آتے رہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ مدینہ میں اور پاکستان میں کوئی خاص ایک دو تین چیزیں، کوئی پوائنٹس ایسے ہوں گے جنہیں آپ کو لگتا ہو کہ یہ دونوں جگہ کے لوگوں میں بڑے ریزمبلنس ہے، بہت زیادہ ملتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ مہمان نوازی. دونوں جگہ جدھر بھی اگر آپ پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، اور مدینہ کے بارے میں تو قرآن شریف میں بھی آگے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
انصار مدینہ کے بارے میں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو کس طرح انہوں نے اپنے گھر اور کاروبار اور سب کچھ جو ہے ان پر نچھاور کر دیا 50-50. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو جی اس کی تو بات ہی علیحدہ تھی. وہی مطلب اس کی تو گواہی مطلب قرآن میں دینا دے دی تو جی بات بس پتھر بات پہ ختم. لکیر تو ہو گئی. اہل پاکستان بھی میرا یہی ایکسپیرینس ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ خاص طور اگر آپ کسی بھی بیرونی علاقے سے آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی مہمان نوازی بہت زیادہ کرتے ہیں. زبیر بھائی اسی تناظر میں ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ جب ایک جیسے ہیں جی تو ملک کا نظام، جگہ، معاشرہ وہ ایک جیسا کیوں نظر نہیں آتا؟ آئی تھنک اس پر کسی مفکر کو سوچنا چاہیے مجھے اس بارے میں. آپ سے میں صرف ٹریولنگ کی بات کروں. جی اچھا زبیر بھائی، آپ نے 25 سال کا ذکر کیا مدینہ منورہ میں، ماشاءاللہ آپ کا قیام فیملی کے ساتھ. مدینہ منورہ جانا اس وقت آپ کی کیا عمر رہی ہوگی؟ 8-9 سال تھی. 8-9 سال. جی 8-9 سال کا وہ بچہ جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ ہے کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ النبی ہے. اس شہر نے زبیر ریاض کی زندگی پر کچھ اثرات تو چھوڑے ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ. اگر میں جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ میں ٹریول بہت زیادہ کرتا ہوں ایک سیاح، میں 2 ہفتوں کے بعد مجھے جو ہے نا مدینہ کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے. اور میں یہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتی ہے یار بس اب اڑ کے جو ہے نا فوراً پہنچ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، بھلے کوئی کمٹمنٹ ہو کچھ کام ہو. بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے مدینہ شہر کی. اور یہی دعا بھی ہے کہ اللہ عز و جل تدم آخرت جو ہے وہاں پر. زبیر بھائی ایک ایسا وقت کہ جس میں ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سامنے لے کر آئیں اور اپنی دن کی روٹین بتانا شروع کر دیں، تو فالوورز بھی اچھے خاصے ہیں، لائکس بھی بہت سارے ہیں، ویوز زبردست ہیں، ارننگ بھی اچھی ہے. ایسے وقت پہ یہ بالکل ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ کام کرنا اور اس میں یہ جانا ہے کہ جی جو مسلم ہسٹری کی جو ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اس کے اوپر کام کرنا، یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ اور جو ایک میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کی جو ایک چکا چوند ہے نا جو سب کو ایک ہی طرف کھینچ رہی ہے، ڈیلی ولاگنگ، فیملی ولاگنگ، اس سے ہٹ کے کچھ اور کرنے کا آئیڈیا، یہ گھر کی تربیت تھی یا مدینے میں رہنے کا اثر تھا؟ حضرت سوال تھوڑا سا مشکلات بھی کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اصل میں یوٹیوب پر آنے کی جو وجہ تھی نا جی اس کے پیچھے کوئی خاص سوچ نہیں تھی. صحیح. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کتنا بتایا گیا آپ کی ٹیم کے تھرو. میں بیسکلی شروع سے قرآن شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں الحمدللہ. تو میں 15 سال سے قرآن شریف مدینہ منورہ میں پڑھا رہا ہوں، جس میں 8 سال تقریباً میں نے مسجد نبوی میں الحمدللہ حلقات تحفیظ میں پڑھایا ہے. یہ آپ نے پڑھائے ہیں؟ جی میں قرآن شریف کا. سر یہ تو خوش قسمتی ہو گئی آج تو ہماری ماشاءاللہ. تو تاریخ کے ساتھ میرا لگاؤ تو شروع سے تھا. ایون جو مسجد نبوی کی جو لائبریری ہے، اکثر جب ہمارے پاس 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا یا دوپہر کی جب ہمیں چھٹی ہوتی تھی، چھٹیوں میں تو میں وہاں جا کر جو ہے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی ہسٹری جو ہے بار بار پڑھتا تھا. مجھے بہت شوق تھا ان 2 شخصیات کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب جتنی بھی کتابیں لکھی ہوں ان کو پڑھنے کا، وہ ایک لگاؤ تھا. لیکن یوٹیوب چینل پر آنا جو ہے نا وہ ایک حادثاتی موقع تھا، نہ کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ. حادثہ کیا تھا؟ حادثہ یہ تھا کہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے سب نے دیکھا کہ ساری دنیا سوشل میڈیا پر آ گئی. ہر بندہ جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے اور وہ چلی بھی بہت. وہیں سے آئی تھنک سوشل میڈیا کا عروج شروع ہوا. یہ آج میں پہلی دفعہ یہ ایکسکلوزیو ہے بنوری میڈیا کے لیے، ادروائز یہ میں نے اپنی ایک ابھی ویڈیو بنانی ہے لائف سٹوری، اس میں بتانا تھا. تو آپ ریویل کروا دیا ہم نے. ریویل آپ نے جو ہے منہ سے اب نکلوا رہے ہیں میرے یہ بات نا. تو حادثہ یہ ہوا تھا کہ مجھے کووڈ ہوا. اچھا. اور میرے والد صاحب کو بھی کووڈ ہوا. تو وہ ایک تکلیف دہ امر تھا. تو جب میں کووڈ سے نکلا تو میں گیا ہوں شہدائے احد کی زیارت کے لیے. عشاء کی نماز میں نے وہاں پر پڑھی اور اس کے بعد میں جبل الرماح پر جا کے بیٹھ گیا. بڑا ہی کوئی خوبصورت ہوا چل رہی تھی، میں اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا والد صاحب کا غم بھی لگا ہوا تھا کہ یار اللہ پاک ان کو صحت دے. ایک ہوتا ہے نا ہر بیٹے کا مطلب ہے کہ ایک ایموشنل سین تھا. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہاں پر مدینہ کی زیارت کے بارے میں تھی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کنویں کے بارے میں، جو کہ کسی عام بندے نے بنائی ہوئی تھی، جو کہ کوئی تاریخ دان یا کوئی مطلب صاحب علم نہیں تھا. اور اس میں ساری غلط انفارمیشن دی ہوئی تھی.
مجھے لگا یار یہ اس نے غلط انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے. اس کے اس وقت شاید 10-15 ہزار ویو بھی تھے اس ویڈیو کے. اس زمانے میں یہ ویوز بہت بڑے تھے, 10-15. تو میں نے اپنی فیس بک اوپن کی بغیر کسی پلاننگ کے. میں نے کہا کل سے زبیر ریاض آپ کو مدینہ کے تاریخی مقامات کی ویڈیوز بنا کے دکھائے گا. ہاں ہاں. تو چلا گیا میں بیر روما کی ویڈیو بنانے. باقاعدہ ایک سفید, مجھے ابھی وہ ویڈیو یاد ہے, سفید رومال تھا میرا جو کہ میرا ایک گیٹ اپ ہوتا تھا اس وقت ایز اے استاد میں پڑھاتا تھا. تو باقاعدہ ایک رسمی لباس جو کہ ہر اس قسم کے جو بیک گراؤنڈس ہیں ان کا ہوتا ہے سعودی عرب میں یا مدینہ منورہ میں. جیسے یہاں پر علماء کرام کا ایک امامہ ہوتا ہے, ٹوپی ہوتی ہے. تو وہ میں نے 2-3 مہینے اس طرح جو ہے نا ویڈیوز بنائیں. پھر مجھے احساس ہوا کہ زبیر ریاض صاحب اس طرح تو آپ کو صرف جو ٹپیکل طبقہ ہے صرف وہی دیکھے گا. اگر آپ نوجوان نسل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیجول آنا پڑے گا. تو بس وہیں سے پھر یہ چینجنگ آتی گئی اور آتی گئی آتی گئی اور یہ سفر شروع ہوا. سبحان اللہ. تو مطلب سفر اس طرح شروع ہوا. تو فیملی ولاگنگ کے حوالے سے میں اتنا دیکھتا نہیں ہوں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن میں یہی کہ قل کل یعمل علی شاکلاتہ کہ ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. نہ میں خود کو جو ہے تزکیۃ نفس کر رہا ہوں, نہ کسی اور کے خلاف میں مقصد ہے کہ مجھے, نہ میرا حق بنتا ہے کسی کے خلاف بات کرنے کا, لیکن میں اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا. کیا بات ہے سر, ماشاء اللہ. آپ نے نشاندہی بھی کر دی اور لوگوں کو بہرحال ایک کھلا راستہ جو رہنا چاہیے وہ بھی آپ نے دیا. زبیر بھائی, آپ نے اب اتنی کہانی سنا دی تو اس میں کچھ یہ بھی تو بتائیں کہ پہلا موبائل یہ آئی فون ہی تھا یا ایسے ہی کوئی چھوٹا سا پہلا موبائل یا پہلا کیمرہ, مطلب جس سے آپ نے پہلی ویڈیو بنائی وہ کیا؟ آئی فون 11 پرو میکس تھا. اچھا جی, اس سے آپ نے ریکارڈنگ کی. جی. آپ کچھ دیر پہلے آپ نے صحابہ کا ذکر کیا. جی. ہر ایک کے ویسے سارے صحابہ جو ہے وہ آسمان پہ جو ہے نا تاروں کی مانند ہیں, اور ہم تو ان کے قدموں کے ذروں کے برابر بھی نہیں. کسی کی بھی اتباع کر لو انشاءاللہ ہدایت. انشاءاللہ. جی. تو کوئی 1-2 نام ایسے ہوتے ہیں جو ذرا دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جی. تو اس میں کچھ پسندیدہ تو میں جی. جی پسندیدہ نہیں مطلب آپ سوال میں سمجھ گیا ہوں, بالکل ہے. تو وہ نام تو بتائیں نا. مطلب پہلے تو خلفائے راشدین ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی جو ایک رات تھی غار ثور والی, وہ تو ہماری نسلوں کی زندگیوں پہ بالکل ایسے. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ افضل کون ہے, عمر ہے کہ ابو بکر ہے, تو انہوں نے تو ان کو جو ہے غصے سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک جو رات تھی نا غار والی, وہ عمر اور آل عمر سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ معاملات پر لے دے ہوئی, تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کچھ زیادہ شاید غصہ کر گئے, تو کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو یا عمر. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا. تو وہ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان ایک معاملہ ہوا, اب عمر جو ہے میرے ساتھ یہ کر رہے. تو آپ سب غصہ ہو گئے. اتنے میں جب عمر داخل ہوئے تو آپ نے کہا اولا ترکتموا لی صاحبی, کیا تم لوگ میرے لیے میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ متغیر, یا رسول اللہ ہم تو مطلب اتنا جو ہے وہ اللہ کے رسول اور ان کا جو آپس کا ایک پیار تھا. جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو مردوں میں سے کون سب سے زیادہ پسند, آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو جب وہ اللہ کے رسول کی بھی ایک پسند تھی اور ایک تو ہم کون ہوتے ہیں اس پسند سے. باقی بھی صحابہ ماشاءاللہ بے شک ہمارے تو محسن ہے جی, ہمارے سردار ہیں. تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں آپ کی بلاگنگ کی طرف. آپ کی مشہور سیریز میں حج کا سفر ہے, بدر کا سفر ہے اور دارالہجرہ ہے. اس میں کسی پہ محنت زیادہ لگی ہوگی, کسی میں آپ کو مزہ زیادہ آیا ہوگا کچھ, اور ان کے وجود میں آنے کے پیچھے یا تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جی اب کانٹینٹ بننا شروع ہوا ہے تو جو آ رہا ہے وہ بنتا جا رہا ہے اور آگے جاتا جا رہا ہے, لیکن اس میں آپ کا سب سے زیادہ محنت کس میں لگی, اور اس کے بننے کے پیچھے بھی کوئی اسٹوری ہے جیسے ابھی آپ نے سنائی, یا وہ ایک روٹین میں ایک چیز چل رہی تھی؟ جو سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے اس کا آپ نے نام لیا ہی نہیں. وہ آپ بتائیں گے نا. وہ ہے ہجرت کا سفر. ہجرت کا سفر دشوار, ابھی آپ نے دیکھیں ہجرت کا سفر, جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن حالات میں آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے, وہ سب سے زیادہ میرے دل کے بھی قریب ہے. اور مجھے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ہماری جو ہے نا مغفرت کا سبب بنے انشاءاللہ, کیونکہ ایسا کام دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. اور حج کے سفر کے بارے میں آپ شاید تھوڑا میں بتا دوں
کہ حج کا سفر جو ہے وہ بیسیکلی وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا تھا. جی. کن راستوں سے کیا تھا, کہاں پر آپ نے احرام باندھا, کہاں پر آپ نے ہرن کا آپ نے گوشت کھایا, کہاں پر آپ کا اونٹ گم ہوا, کہاں پر آپ نے کون سی بات کہی, کہاں پر آپ نے حجامہ کروایا. وہ بیسیکلی حج کا سفر از ناٹ اباؤٹ کہ آج کل حاجی کس طرح سفر کرتے ہیں. وہ 10 ہجری کا منظر جو ہے سارا میں نے 8-9 ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے کہ کن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گئے تھے, کتنے صحابہ تھے, کون سا قبیلہ کہاں پر آ کے آپ کے ساتھ ملا. وہ سارا اس طرح کا سفر ہے, مطلب وہ پوری ڈیٹیل ہے. وہ آئی تھنک جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے جا کے آن دی لوکیشن ریکارڈ کر کے جو ہے پیش کیا ہے. ہجرت کا سفر جو ہے وہ سب سے بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں ہمیں 10 مہینے لگے تھے کرنے میں. اکثر ایسا ہوا کہ ہم گئے ریکارڈ کر کے آئے, وہ کوئی فائل کرپٹ ہو گئی, پھر دوبارہ جانا پڑا. پھر ایک دفعہ تو ہمارا اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. ہم تھے صخرت اکھا, ایک جگہ ہے جہاں سے آپ سسنگ میں گزر ہوا تھا اس سفر میں, تو وہ راستے سے ہٹ کر تھی اس زمانے میں. تو وہاں پر ہم ڈرون اڑا رہے تھے. میرا ڈرون تھا, وہ ہم اڑا رہے تھے. تو ڈرون ہمارا سم ہاؤ پہاڑوں کے اندر گم ہو گیا. صحیح. اب ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی اس پہاڑ پر جا رہے ہیں, کبھی اس پہاڑ پر جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, نہ سگنل آ رہے ہیں, نہ نیٹ ورک چل رہا ہے. پھر ہم گئے دور تھوڑا باہر, اور اس کو ہم نے مطلب جب سگنل نیٹ ورک کے تھرو وائی فائی دیا تو اس نے پھر دکھایا کہ یار یہ آپ کا ڈرون یہاں سے یہاں اس سائڈ پر گیا. اب ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر. تو اتنے میں ایک پاکستانی چرواہا آیا. اچھا. تو اب اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں زبیر ریاض وہاں پر موجود ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے 1.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پر میں بکریاں چراتا ہوں ان پہاڑوں میں. میری ہر نماز میں یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے زبیر ریاض سے ملا. سبحان اللہ, وہی سبحان اللہ. ہم 1.5 گھنٹہ وہاں ڈرون, میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر, ولاگ بنا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا بات ہے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ دیکھیں ڈرون ہمارا جو ہے یہ ایسے نہیں گم ہوا. واہ واہ. وہ صحیح سلامت ہمیں ملا. لیکن وہ 1.5 گھنٹہ جو ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے نا, اس بندے کا اللہ پاک نے ہم سے انتظار کروایا کہ وہ مجھ سے ملے. تو وہ اس قسم کی جو اب آپ کو خوشی ہوتی ہے ایسے مبارک سفر میں, اس کا پھر ایک علیحدہ ہی سرور ہوتا ہے. جی. ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک آف کیمرہ بات ہے, یہاں پہ ہم سے بھی کسی نے پوچھا کہ زبیر ریاض ہی ہے نا. زبیر بھائی, مختلف ملکوں میں آپ جاتے رہے, ہم اب مدینہ, مکہ اور سعودی عربیہ کو ایک طرف کرتے ہیں. جی جی. اب جو دیگر ممالک کے سفر ہے ان میں کوئی یادگار لمحہ ایسا ہو جس نے کبھی زبیر ریاض کو بہت خوش کر دیا ہو, جیسے ابھی آپ نے بتایا, کبھی ہوتا ہے بندہ رو بھی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کدھر. بالکل ایسے. تو کچھ ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ سب سے یادگار کون سا رہا, اور سب سے بہترین ملک آپ نے پاکستان اور سعودیہ کے بعد کس کو پایا؟ اچھا, ہر ملک کی اپنی خوبی ہوتی ہے اور اپنی خامیاں ہوتی ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیزن میں گئے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو ہماری مطلب ہے کہ ہر انسان کی ڈفرینٹ وہ ہوتی ہے نا, سوچ ہوتی ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے اگر وہ مجھے فوراً مل گئی تو مجھے مزہ آ جائے گا. اگر اس کی مجھے جو ہے بھاگنا پڑے نہ ملے اور آپ خوار ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آپ کہیں یار یہ ملک اچھا نہیں. اس طرح آپ پورے ملک کو جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. خوشگوار لمحات تو بہت زیادہ ہیں جہاں پر ہمارا میٹ اپ ایک تو ہوتا ہے کہ جس بھی ملک میں جاتا ہوں وہاں ہمیں لوگ ملتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. آپ سب کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ انہی کی محبت کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں بنوری میڈیا پر بیٹھے ہیں, ادروائز آپ نے کبھی نہیں بلانا تھا ہمیں. جی جزاک. تو یادگار لمحات ایک تھا شروع میں, 2000 میں, ابھی میرے چینل کو شاید 6-7 مہینے ہوئے تھے, تو میں میرا سفر تھا استنبول سے مدینہ, لائک 2022. جی ہاں, 2022 کا کوئی مڈ ہو گیا, مڈ سے پہلے کا تقریباً سپتمبر کا, جیسے آج سپتمبر میں ہی ہے میرے خیال سے وہ واقعہ ہوا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ میں 1 ہفتہ تھا ترکیہ میں, وہاں میرا ایک شاگرد بھی جس سے میرے پاس حفظ کیا تھا وہ اس وقت استنبول یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. تو میں اس کے ساتھ ڈیلی ہم جاتے تھے, ولاگنگ کرتے تھے تاریخی مقامات کی. تو جب میری فلائٹ تھی استنبول انٹری کی, وہ تھی لنڈن ٹو, جو استنبول میں 2 ایئرپورٹ ہیں, ٹھیک ہے, استنبول کے یورپین ایئرپورٹ پر. صحیح. تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری فلائٹ واپسی کی ڈفرینٹ ایئرپورٹ سے ہوگی. میں نے ٹکٹ ایک ہی PNR میں بک کی ہوئی تھی, تو میں نے کہا واپسی کی ادھر ہی کی ہوگی. تو فلائٹ تھی میری رات کو کوئی 10-11 بجے. تو 2 بجے ہم نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا, تو ہم گئے, ایک ولاگ ہم نے بنایا عصر تک. تو میں نے کہا شاگرد کو چلتے ہیں, عماد نام ہے اس کا, میں نے کہا ایئرپورٹ چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ استاد ایک اور ولاگ بن سکتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کھانے کا ایک اور بنا لیتے ہیں ترکی میں. نے کہا چلو, فلائٹ میں ابھی 5-6 گھنٹے باقی ہیں.
ہم گئے کھانے کا ایک لاسٹ ولاگ بنایا اور پھر ہم چلے گئے ایئرپورٹ پر دوسرے والے پر. تو اب ہم وہاں پر جو ہے نا آرام سے جا رہے ہیں کہ 3 گھنٹے باقی ہیں, سکون ہے. گاڑی پارک کی, ریپ کروایا سامان وغیرہ, لائن میں لگ گیا. لائن میں کھڑا ہوں, جب میں نے کاؤنٹر پر میری باری آئی, اس نے کہا آپ کی فلائٹ تو دوسرے ایئرپورٹ سے ہے, 2 گھنٹے باقی تھے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو ٹکٹ بک کی تھی. اس نے کہا ٹکٹ بک کی تھی لیکن آپ نے پڑھا نہیں. میں نے کہا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے, میں نے پڑھا نہیں. تو اب کیا ہوگا عماد نے کہا کہ استاد یہاں پر کاؤنٹر ہے, آپ چیک کر لیں گے یہاں سے کوئی فلائٹ ملتی ہے. ہم نے وہاں چیک کیا تو اس وقت وہ $2500 انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں نے پوری جو مدینہ ٹو لندن, لندن ٹو استنبول, استنبول ٹو مدینہ, وہ کوئی شاید میں نے 1700-1800 ریال کی بک کی ہوئی تھی. اب تم صرف استنبول ٹو مدینہ جو ہے $2500 آن دی اسپاٹ اس فلائٹ کا جو جاری ہے اس کا مانگ رہے ہو. تو میں نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے, اس پر تو میں نہیں جا سکتا, اتنا بجٹ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا استاد ہم ایک ٹرائی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کو شاید اندازہ نہ ہو, جو ایئرپورٹ کا آپسی فاصلہ ہے وہ 94 کلومیٹر ہے. 94 کلومیٹر ایک شہر میں, ایک ہی شہر میں, ایک ایشیا میں ہے, اور بیچ میں جو ہے آپ کے پاس صرف 3 راستے ہیں. آپ نے جو نہر بسفور ہے اس کو کراس کر رہے ہیں. ہاں, فیری سے جاتے ہیں یا بس فیری سے, یا آپ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں, یا پھر جو ہے 3 برجز بنے ہوئے ہیں جو کہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار عماد یہ کیسے ہوگا. اس نے کہا ہم ٹرائی کرتے ہیں, جو پیڈ والا راستہ اس سے جاتے ہیں, شاید ہم 1 گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں. تو طے یہ ہوا کہ میں آن لائن چیک ان کر لیتا ہوں موبائل سے, اور وہ چیک ان ہو گئی آن لائن. سامان جو میرے پاس صرف ایک بڑا بیگ تھا اور ایک جو ہے ہینڈ کیری لیپ ٹاپ. تو میں نے کہا عماد مجھے آپ نے ایئرپورٹ کے دروازے پر اتارنا ہے, میں لیگیج لے کے اندر بھاگ جاؤں گا تاکہ میں لیگیج جمع کرا دوں کاؤنٹر کلوز ہونے سے پہلے. آپ جو ہے گاڑی پارک کر کے میرا جو ہینڈ کیری اور لیپ ٹاپ لے کے اندر آ جانا. اب میں اندر گیا ہوں ایئرپورٹ کے اندر. ترکیہ میں ایک مسئلہ ہے افسوسناک, وہ یہ کہ ترکی عوام اپنی زبان کے علاوہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مدینہ کا کاؤنٹر کدھر ہے, میں بھاگ رہا ہوں ایئرپورٹ کے اندر نا, اس طرح میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہا. ایک کنفیوژن بھی تھی, ایک پریشانی بھی تھی, یار 3 ہفتے سے باہر ہوں, گھر بھی جانا ہے, ڈیوٹی بھی تھی اس وقت, میں جاب بھی کرتا تھا تو صبح ڈیوٹی بھی تھی میری. تو اب میں بھاگ رہا ہوں تو ایک بندہ میرے ساتھ بھاگ رہا ہے, یوٹیوبر. میں نے کہا اچھا میرے منہ سے الفاظ نکلے نا, میں نے کہا پر مار. تو وہ کہتا ہے سپروائزر. تو میں نے کہا ادھر آ. تو وہ جب اس کو میں نے بلایا, میں کہتا ہے وہ ترکی تھا, تو میں نے کہا اس کو, میں نے مدینہ, اس نے کہا میں اسی فلائٹ کا سپروائزر ہوں. مطلب وہ الفاظ میں تھوڑی بہت سمجھ آ گئی. سوری ابھی تک نہیں کیا, ابھی تک تو میرا کام ہو جائے نا, مجھے فلائٹ پکڑنی ہے. اب استنبول ایئرپورٹ کا کیا ایشو ہے کہ وہاں پر جس طرح اب کراچی ایئرپورٹ آپ جاتے ہیں نا, اگر ایک مدینہ کی فلائٹ جائے اس کا علیحدہ کاؤنٹر ہے, اگر کوئی کراچی فلائٹ جا رہا ہے اس کا علیحدہ مطلب ہے کہ ملتان جا رہے اس کا علیحدہ کاؤنٹر ہے. استنبول ایئرپورٹ پر پوری ایئر لائن کا ایک ہی کاؤنٹر ہوتا ہے. تو مطلب وہ دنیا میں جہاں بھی جا رہے ہیں نا آپ کو ایک ہی لائن میں لگنا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے 30-50 بندے کھڑے ہیں لائن میں, ان کو میں کیسے کراس کر کے جاؤں, میرے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں سامان جمع کرانے کے لیے. تو وہ سپروائزر جو ہے مجھے لے کے گیا اور اس نے سامان جمع کروا دیا. سامان جب جمع ہو گیا, سب کچھ کنفرم ہو گیا, اتنے میں جو ہے میرا شاگرد بھی ہانپتا ہوا جو ہے ایئرپورٹ اندر پہنچ گیا. اب میں اس سے بات کروں انگلش میں, اس کو انگلش نہ آئے, اس کو اردو میں بات کروں, اس سپروائزر کو اردو بھی نہ آئے. مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے, جس کو نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے, میرا کنٹینٹ اردو میں ہے, عربی بھی اس کو نہیں آتی. تو میں نے عماد کو آتی تھی جو میرا شاگرد تھا, اس کو ترکی آتی, تو پڑھ رہا تھا وہاں. میں نے کہا اس سے پوچھو کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے. تو اس نے, وہ عماد بھی مطلب گھبرایا ہو تو وہ عربی میں شروع ہو گیا. میں نے کہا عماد بھائی ترکش میں, تو پھر اس نے ایسا کر کے اس میں ترکش سے بات کی. تو اس نے کہا کہ میں اس کی مدینہ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, نیچے جو سب ٹائٹل ہوتے ہیں نا ان کی ویڈیوز میں, تو مجھے اس سے جو ہے ترکی زبان میں پڑھ کے زبیر ریاض کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو جب میں نے اس کو دیکھا اندر آیا تو ایک دم میری آنکھوں میں چہرہ اٹکا ہے, تو میں نے کہا یہ وہی بندہ ہے. تو یہ ایک بڑا خوشگوار مطلب واقعہ تھا, تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن بڑا زبردست واقعہ سنایا ویسے آپ نے. ویسے تو آپ کے پاس اس طرح کی اور بہت ساری ایکسکلوسیو اسٹوریز ہوں گی جو کبھی سنیں گے. اچھا یہ بتائیے زبیر بھائی کہ نوجوان نسل کو, کیونکہ سب کچھ تو سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو گیا, اسے اسلامی تاریخ سے, ثقافت سے جوڑنے کے لیے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل جتنے طریقے پلیٹ فارمز ہیں آج کے دور میں اس کے کردار کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شاید اب لائبریریز کا دور اب گزرتا جا رہا ہے,
گزر گیا ہے گزر گیا ہے. تو تقریباً نئی نسل کے لیے. ہاں بہت کم لوگ ہیں جو کہ خاص کر ہمارے ریجن میں پاکستان، سعودی عرب، انڈیا، ان کی جب اگر بات کریں، میں اپنا تجزیہ پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر غلط ہو. آئی ڈونٹ نو. جی بالکل، ہم آپ سے آپ کی ہی رائے جی جاننا ہاں چاہ رہے ہیں. ہاں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام تو وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بالکل کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام کر رہے جی ہیں. کتنا خلا ابھی موجود ہے؟ کیونکہ شاید اس سب کو کیپچر کرنے کے لیے جتنا کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے. بہت زیادہ موجود ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیں انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی مطلب ہے کہ جس طرح ایک ٹی وی کی پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے نا، ان کے پاس بجٹ ہوتے ہیں، اسپانسرز ہوتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھا رہے ہوتے ہیں، پلاننگ والے ہوتے ہیں. ادھر تو زبیر ریاضی پروڈیوسر ہے، زبیر ریاضی ڈائریکٹر ہے، زبیر ریاضی مین کریکٹر ہے، زبیر ریاضی ہوسٹ ہے، زبیر ریاضی گیسٹ ہے، زبیر ریاضی ایوری تھنگ ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ ایک بندہ کتنا پروڈیوس کر سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کی ظاہر بات ہے زندگی کے اخراجات بھی ہیں، زندگی کے باقی بھی معاملات ہیں. تو یہ سارے سب ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا تھوڑا بہت ٹف ہے. میرے خیال سے اس چیز کے بارے میں جو ہمارے ادارے ہیں، جس طرح آپ لوگ ابھی بنوری میڈیا ہے کام کر رہا ہے، اٹ از بیوٹیفل جاب آپ لوگ جو کر رہے ہیں. اس طرح کے ادارے اس چیز کے پیچھے ہونے چاہیے، اور ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ آسانی سے انگیج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی غلط تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں انڈیویجول سے ہوتی ہے، جب 5-6 ذہن اس کے پیچھے ہوں گے تو وہ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں. بہت بڑا خلا موجود ہے اس حوالے سے. وسائل کی تو خیر کمی ہر جگہ رہتی ہے لیکن انڈیویجول سے تو آپ کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مشکلات کانٹینٹ اپلوڈ کرنے میں بھی، اور جو یوٹیوب کی پالیسیز ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی، وہ کسی بھی موقع پہ کہہ دیتے ہیں بھائی زبیر ریاض صاحب آپ نے غلط کیا، اور اسٹرائک آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ. ان چیلنجز سے نمٹنا کتنا مشکل ہوا؟ اس سے ایک تو میرا تو کنٹینٹ سارا سیلف کریٹ ہے، تو اس میں کاپی رائٹ والا تو چکر نہیں ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ ہوا تو وہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ انٹرنیٹ ایکسیس کا ہے. ابھی کراچی میں مجھے 7 دن ہو گئے ہیں، ایک بھی لوگ مشکل سے اپلوڈ ہوا ہے. پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے، مطلب انٹرنیٹ جو ہے آئی ڈونٹ نو اتنا سلو ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو مسئلہ تھا ایجپٹ میں ہوتا ہے. وہاں مطلب میرے ایجپٹ کے ٹور بہت زیادہ ہیں، وہاں پر بھی یہ جو اپلوڈنگ کا جو ہے نا مسئلہ بہت زیادہ ذہنی کوفت ہو جاتی ہے. ہم کل رات کو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر، ان کے ساتھ کچھ 6 جگہوں پر ہم گئے ہیں، اور 6 گھنٹوں میں ہم نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا، 6 گھنٹے جو کہ آج پبلش ہوا ہے جمعہ نماز کے بعد. صحیح. تو آپ مطلب 5 GB کی فائل تھی. اور 6 گھنٹے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. ان قریب پاکستان 5G پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے. نیکسٹ وزٹ میں آپ کو یہ تکلیف نہیں ہونے دیں گے. جی. تو کاپی رائٹ کے حوالے سے ایک ایشو یہ ہوا تھا کہ ہر سال رمضان میں لائیو آتا ہوں آفٹر تراویح رمضان کی بہار مدینہ سے. تو اس میں ڈفرینٹ دنیا سے لوگ قرآن شریف سناتے ہیں، اذان سناتے ہیں. تو اس میں ایک انڈیا کا بچہ آیا تھا اس لائیو میں. اس نے شیخ جو ملا عمر ہیں مسجد حرام کے مؤذن ہیں، ٹھیک، اس کی انہوں نے تقلید کی تھی. صحیح. اور اس ویڈیو میں ہمارا سب سے زیادہ ریونیو تھا، کیونکہ اس میں وہ 2nd ایپیسوڈ تھا ہمارے رمضان کا. تو لوگوں نے بہت زیادہ اسٹار بھیجے تھے. زبیر ریاض آج تو پورے مہینے کا جو ہے نا آپ کی کوسٹ نکل آئی ہے. تو وہ ہوا یہ کہ یوٹیوب نے کاپی رائٹ دے دیا کہ آپ نے جو ہے نا ملا عمر کی اذان چلائی ہے. تو میں نے ان کو ای میل لکھی، میں نے کہا اللہ کے بندوں کم از کم دیکھ تو لو، لائیو پروگرام، ایک بچہ لائیو اذان دے رہا ہے. اس نے مطلب اتنی اچھی اذان دی کہ یوٹیوب نے کاپی رائٹ دے دیا اس ویڈیو کے اوپر. پھر وہ واپس ہوا، لیکن انہوں نے ریونیو نہیں دیا مجھے یوٹیوب والوں نے. اچھا، چلیں اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے. آپ نے رمضان کا بھی ذکر کر دیا، آپ نے نماز اور تراویح پڑھانے کا بھی ذکر کیا. نیو یارک میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے فرحان خادم صاحب، جو کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے مفتی فرحان خادم صاحب. اور اس ملاقات وہ بھی کے تو بعد یہ ذرا آ رہے ہیں نا. جی آپ اپنے ڈاک خانے ملا رہے ہیں بنوریا کے اور نیو یارک کے اور زبیر کے. بھائی بنوریا تو آپ کو پوری دنیا میں ملے گا. بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. جی. تو وہاں تک، اس ملاقات سے پہلے تک اور اس ویلاگ سے پہلے تک جو آپ نے اس موقع پہ نیو یارک میں بنایا، اس سے پہلے تک تو ہمیں یہ پتا تھا کہ زبیر ریاض ایک انفلوئنسر ہے، ایک یوٹیوبر ہے، لیکن یہ اتنے اچھے قاری بھی ہیں. تو اس اپنی جو ہے وہ اسپیشلٹی کو آپ نے چھپا کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ تو وہاں سے منظر عام پہ آئی. چھپا کے آئی تھنک شروع میں آپ نے ایک سوال کیا تھا یوٹیوب. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پڑھاتے ہیں. شروع کے 2-3 مہینے میں پراپر ایک اس میں آتا تھا. پھر میں نے کہا نہیں یار،
اس چیز سے آپ کیجول آئے، ایک عام انسان کی طرح عام لوگوں سے مخاطب ہوں. نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے کہ کسی کی برین واشنگ کا، نہ ہی سمپل لوگ کنٹینٹ دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فیملیز دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. تو میں اپنے اوپر کوئی خول نہیں چڑھانا چاہتا کسی بھی چیز کا نا. ایک عام مسلمان ہوں، عام مطلب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے قرآن شریف کا حافظ، قرآن شریف کا قاری، اور الحمدللہ سب ہیں، متفاوت ہیں، کوئی اچھا ہے کوئی تھوڑا سا کم ہے، لیکن کوشش ہر انسان کر رہا ہے. تو آئی تھنک وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے شاید پہلی دفعہ آئی، بہت ساروں کے سامنے پہلی دفعہ آئی سر. تو یہ مفتی فرحان صاحب کی جو ہے اللہ ان کو خوش رکھے، یہ ان کی ایک اصرار تھا کہ آپ نے جو ہے نا، میں نے کہا یار یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو رہنے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیں. تو پھر وہ کچھ معاملات بھی ہوئے، شاید کہیں نہ کہیں کومنٹس آئے ہوئے تھے کہ اب یوٹیوبر بھی جمعہ کا خطبہ دیں گے. تو جب خطبہ ہو گیا تو پھر ہر دوسرا بندہ دعوت دے رہا تھا کہ اچھا یار یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہماری مسجد میں آئے، ہماری مسجد میں آئے، ہماری. تو ایک اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. لیکن اس سے پہلے میری تراویح کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی تھی، وہ شاید آپ لوگوں کی نظروں میں نہیں گزری. ہاں وہ ہم تک نہ پہنچ سکی. جی. تو جب اتنی بات ہوئی ہے تو تلاوت میں بھی کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک قاری یا دو قاری ایسے ہوں گے جنہیں زبیر ریاض فالو کرتے ہوں گے کہ کچھ ان کی طرح ذرا پڑھنے؟ فالو کرتے ہوں گے مطلب فیوریٹ کہہ لیں، پسند فیوریٹ؟ ہاں بہت ہیں، لیکن جو دو جو مقصد ہے کہ پرانے جو نام ہیں ان میں سے شیخ سعود الشریم، سبحان اللہ، ان سے بھی زیادہ ہے. میرے گاڑی میں صرف ایک ہی سی ڈی ہے اچھا، جو چلتے شیخ علی جابر رحمۃ اللہ علیہ. سبحان یہ مسجد الحرام کے امام رہ چکے ہیں ماشاء اللہ، بہت عرصہ پہلے. صحیح. تو ان کی جو تلاوت ہے وہ مجھے، میں جب سفر میں اکیلا ہوتا ہوں تو وہ گاڑی میں چل رہی ہوتی. سبحان اللہ. زبیر بھائی بات کو تھوڑی اب دوسری طرف لے کے چلتے ہیں. جی. ایک سوال میں نے کیا تھا، مدینے اور سعودیہ کے اور پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی یکسانیت، تو آپ نے کہا تھا مہمان نوازی بہت ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرز زندگی میں، ثقافت میں، ظاہر سی بات ہے آپ ٹرکی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ لباس میں آپ کو کچھ چینجنگ ملے گی، پاکستان کا لباس علیحدہ ہے، سعودیہ میں ذرا جبے وغیرہ پہنے جاتے ہیں. کیا چیز یکساں دنیا بھر کے مسلمانوں میں آپ نے پائی ہو کہ کہیں بھی چلے جائیں ثقافت میں یہ رنگ، یہ چیز، تہذیب میں یہ چیزیں تو ہم نے ملنی ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ بولو، میں تو گھومنے جاتا ہوں. نہیں مجھے تھوڑا سا یہ سوال اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن مجھے شاید سمجھ نہیں آ پا رہی آپ کے سوال کی یا اس کا جواب شاید میرے ذہن میں. چلیں ہم بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، ہمارے پاس اور سوال ہیں آپ کے لیے. زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا پہلو ہے اسلامی تاریخ کا جس پر آج زیادہ تحقیق کی اور زیادہ محنت سے اور شدت سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کون سا پہلو؟ مختلف پہلو ہوتے ہیں، آپ بھی کام تاریخ آثار قدیمہ، تاریخی مقامات پہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ دیگر چیزوں پہ کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یار اس پہ اس جان سے کام نہیں ہو رہا؟ یہ ہیں، لیکن اس سوال کا جواب میرے گلے پڑ جائے گا تو اس کو بھی میں یہ کہوں آپ کان میں بتا دیں مجھے. اس کو بھی ہم اسکپ کرتے ہیں. بیسیکلی الحمدللہ آپ جیسے ادارے اچھا کام کر رہے ہوں گے، اور بھی بہت سے ادارے ہوں گے. آئی تھنک یہ انشاءاللہ وہ احسن طریقے سے، مطلب میں خود کو اس چیز کا اتھارٹی نہیں سمجھتا کہ میں اس پر اپنی رائے دوں. ٹھیک، تو یہ ہم آف کیمرہ پوچھیں. میں بس ایسے ہی کچھ مطلب ٹھیک ہے، میں سب اچھا کام کریں اللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبیر بھائی آپ کی یہ چیز مجھے بڑی متاثر کن ہے، اور دوسرے لوگوں سے آپ کو بڑا جدا کر دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے کہ جس سے کسی کی تکلیف ہو رہی ہو. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے کہ آپ لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہیں بننا چاہتے. یہ فرمائیے کہ مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ہوتی ہوں گی اور پلان چلتا رہتا ہوگا، جو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں ان کو رکھنا، اس پہ پھر برین اسٹارمنگ پہ کام. مستقبل میں کچھ، میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کیا آ رہا ہے، میں پوچھوں گا کچھ آ رہا ہے ایسا جو ذرا سا انشاءاللہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ سب کو انتظار کریں. ہم انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، بالکل اس پر کام جاری ہے انشاءاللہ. زبیر بھائی انتظار کرنا پڑے گا، یقیناً آپ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. ایک ویلاگ یا ایک سیریز بنانے کے لیے، کیونکہ ایک عام آدمی تو بنا رہا ہے جی میں یہاں پہ موجود ہوں، یہاں پہ یہ چیز ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ. سر ریسرچ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ریسرچ کتنا، اور خود کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایک دو لوگ بٹھا دیے آپ نے؟ ٹیکنیکل ٹیم تو ہے، لیکن کنٹینٹ کے حوالے سے ذاتی ہی ایک سارا معاملات ابھی تک تو ذاتی چل رہے ہیں. لیکن مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے جو کہ آپ کی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو ہیلپ کر سکیں لاجسٹک میں یا واٹ ایور، جو آپ ان کو آئیڈیا دے دیں تھوڑا بہت اس پر اپنا ذہن جو ہے وہ نچوڑ کر آپ کو کچھ رزلٹ دیں.
شاید آگے اس کے لیے جو ہے کچھ رکھنا پڑے گا. آج کل ہاں جی اسلامی تاریخ کے حوالے سے وہ تو الحمدللہ بچپن سے مطلب ہے کہ جڑے رہے ہیں, تو اس میں تو اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی. صحیح ہے. وہ بس یہ ہے کہ چیزوں کی ترتیب جو ہے تھوڑی سی درست کرنی پڑتی ہے. باقی جو ماڈرن زمانے کی تاریخ ہے, جیسے کہ میں نے ہٹلر کے بارے میں وہاں جا کے اس کی ساری تاریخ بتا دی, تو وہ لوگ جو کچھ ملے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ اسلامی تو بتا رہے, لیکن یہ آپ ہمیں چیک کرنا پڑا, یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ واقعی, تو کہتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت سرچ کرنا پڑتا ہے. جی ہاں زبیر بھائی, اس میں ظاہر سی بات ہے چیز اتھینٹک ہے جو آپ بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے, اس پہ بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ کو چیک رکھنا پڑتا ہوگا. لازم ہے, اسی وجہ ہی سے تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہاں, تو یہ چیک کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو اگر آپ سوشل میڈیا کھنگالیں تو ایک چیز کے 25 پہلو نظر آئیں گے اور 25 کے 25 ایک دوسرے سے جدا ہوں گے, تو وہ جو ایکچوئل چیز ہے وہ قریت کے نکالتے کہاں سے؟ مطالعہ ہے, جتنا مطالعہ کریں گے اتنا پھر آپ کی چیزیں سامنے آتی رہیں گی. زبردست. زبیر بھائی, آپ نے ویسے تو آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ نے ہمارے ادارے کی اور بن نوریہ میڈیا کا جو کام ہے اس کو کافی سراہا, اور یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. آپ کے الفاظ سنہرے ہو. سر سلمان صاحب 5 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایجپٹ کی ہسٹری کے بعد سے. فرعون کی وجہ سے جو ہے نا یار, فرعون کا ایک بڑا اچھا واقعہ یہ ہوا. فرعون کا اچھا واقعہ نہیں سوری, یہ پلیز فتویٰ نہ لگ جائے. فرعون کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں نے فرعون کی سیریز کی, اس کے بعد میں کراچی آیا تھا. ٹھیک. تو ہم بیٹھے تھے یہاں, یہ جو ایک فوڈ, تو بنس روڈ پر ہم بیٹھے تھے سارے ساتھیوں کے ساتھ. ضیاء بھائی تھے, مصطفیٰ بھائی تھے. تو ہمارے پاکستان میں ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگتی, اکثر جو دیکھنے میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر ہم 5 کا گروپ کھڑا ہے نا ایک جگہ پر, اگر ایک بندہ سامنے سے آتا ہے, وہ ان میں سے کسی ایک کو ملنا چاہتا ہے, صرف اس کو سلام کرے گا, باقی کو نہیں کرے گا. تو ایسا ہی ہوا, ایک شخص آئے اور وہ ضیاء بھائی سے ان کی جو ہے وہ تھی, انہوں نے ضیاء بھائی ملے اور اس سے جو ہے نا انہوں نے سلام دعا کی. میں بیٹھ گیا, مصطفیٰ بھائی بھی بیٹھ گئے, باقی 2 ساتھی تھے وہ بھی بیٹھ گئے. تو اتنے میں جو ہے نا اس کی نظر میرے اوپر پڑی, تو وہ یکدم اس کے منہ میں پان بھی تھا, پھٹا ہے, فرعون والا بھائی. میں نے کہا یار فرعون والا بھائی, فرعون والا بھائی. کیسا لگا یہ لقب آپ کو؟ تو میں نے کہا فرعون کا بھائی بنا دیا اللہ کے بندے. کہتے نہیں, وہ آپ نے اس کی ویڈیو بنائی تھی نا. تو میں نے کہا جی وہ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا کچھ نہ آپ کچھ نے بتایا کہ صرف ویڈیو بنائی تھی, رشتہ داری کوئی نہیں. ہاں جی ہاں بالکل. تو یہ معاملات ہوتے ہیں جناب علی. تو زبیر بھائی, بات یہ ہو رہی تھی کہ بن نوریہ میڈیا کا ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے, اور آپ بن نوریہ ہمارے آئے بھی ہیں. ہاں تو سوری, بات میری بھی رہ گئی تھی. اس کے بعد سے پھر سلمان بھائی بھی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے, لیکن ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی, تو اس کے لیے ان سے معذرت. لیکن آج الحمدللہ جو وعدہ کیا تھا میں نے, خواہش کا آپ نے پورا کر دیا. تو سلمان بھائی نے تو آپ کو فرعون والا بھائی کہہ کے نہیں پکارا. نہیں, انہوں نے اس کے بعد ہی اپروچ کیا تھا, انہوں نے بھی اس سے پہلے نہیں کیا. زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ اب تو آپ نے بن نوریہ ہمارا وزٹ بھی کیا ہے جی, اور بن نوریہ آپ نے دیکھا بھی, آپ آئے, اور ایک مطلب ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں آپ کو جا کے لگتا ہے کہ اچھا یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میری مطلب یہ میری کم علمی تھی کہ مجھے اتنا اس چیز کا جو ہے علم میں نہیں تھا کہ یار اتنا ہے. ایون جب سلمان بھائی نے فرسٹ ٹائم مجھے پچ کیا تھا, تو میں نے کہا کہ کوئی مسلکی معاملات دس اینڈ دیٹ, کیونکہ پاکستان میں یہ حساس معاملہ ہے, تو میں اس چیزوں سے بچتا ہوں. میں کسی کی وہ ایک طرف نہیں جاتا, میں رہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اس وقت بھی کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, تو میری تسلی نہیں ہوئی جب تک میں نے دیکھا نہیں, تو اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا, ادروائز میں کبھی بھی نہ بیٹھتے. ویسے آپ نے کہا کہ جس سے کسی کو مسئلہ ہو آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, تو آپ کا میرا خیال ہے پاکستان کی پالیٹکس میں بھی ایک بڑا اچھا رول ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو. وہ ایک ہے نا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے. ہم دعا گو ہیں, اللہ پاک اللہ تعالیٰ معاملات پر آسانی فرمائے. بن نوریہ آپ گئے, آپ نے وہ سب منظر وہ ساری چیزیں دیکھی. بن نوریہ جو پودا ہے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی محنت ہے, تب جا کے بن نوریہ آج یہاں تک پہنچا ہے, اور ان کی خدمات سے فیض آج الحمدللہ صرف اسلامی ممالک نہیں پوری دنیا اٹھا رہی ہے. بے شک. کیسے دیکھتے ہیں ان کی خدمات کو؟ ہم دعا کرتے ہیں ان کے اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے. اور واقعی میں خود حیران تھا جب ہماری اس دن ڈاکٹر نعمان صاحب اور باقی ٹیم کے ساتھ ہم نے جو انتظامات دیکھے, اور انشاءاللہ عنقریب میں اس چیز کو جو ہے نا اپنے چینل پر بھی دکھانا چاہوں گا. ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی, جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں گی, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی میں پاکستان آؤں گا تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں کہ اپنے ویورز کو اپنے چینل پر وہ چیز دکھا سکوں. انشاءاللہ. تو نیکسٹ وزٹ آپ کا کب متوقع ہے؟
انشاءاللہ نومبر میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہم تیاری کریں آپ کے استقبال کی. تیاری وعدہ ہم تو ہو سادہ گیا نا بندے ہیں اب تو ڈیجیٹل دنیا پہ بھی وعدہ ہو جی گیا. جی نہیں میں انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں میرا دل ہے اس چیز کا اور میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. یہ خیر آپ کا حسن نظر ہے, آپ نے قابل سمجھا. زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ مدارس کے طلبہ پہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف ویو سامنے والے کا لیتے ہیں. موجودہ دور میں یوٹیوب ہو گیا, دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہو گئے, ان سے مدارس کا طالب علم کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بیسٹ آپشنس کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ کام کرنا چاہے تو کس پہ وہ کام کرے, جس پہ, کیونکہ جو کام مدرسے کا طالب علم کر سکتا ہے نا وہ دوسرا طالب علم نہیں کر سکتا. وہ عصری تعلیم سے سرفراز آدمی بہت زبردست چیز ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن مدرسے کے طالب علم کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص چیزیں عطا کرتا ہے, ایک اسپیسیفک علم اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اس طرف جائیں تو بہترین انداز میں استفادہ کیا جا سکتا ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے طلاب سے پہلے اساتذہ کو آنا چاہیے نا کہ ایک صحیح انفارمیشن لوگوں کو اس کے پاس ایکسیس ہو, وہ منحصر نہ ہو صرف جامعہ کی دیواروں کے اندر, زبردست, مدرسے کی دیوار کے اندر علم جو ہے وہ محصور نہ ہو, صحیح, بلکہ اس چیز کو احسن طریقے سے پروڈیوس کر کے عام بندے کو رسائی دی جائے. آج پہلے زمانے میں, آج سے اگر آپ 100-150 سال پیچھے جاتے ہیں جی جی, تو ہر خاندان مشہور ہوتا تھا اپنی کسی نہ کسی خاص صفات کی وجہ سے. کوئی لوہار ہے, سارا خاندان لوہار ہے. کوئی وکیل ہے تو سارا خاندان وکیل ہے, کیونکہ ان کو ایکسیس تھی, پیسہ تھا, وہ یہ چیز کر سکتے تھے. مطلب علم حاصل کرنا باہر کے ملکوں میں جا کے سفر کر کے کر سکتے تھے, لیکن عام بندے کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہے علم کے لیے. صحیح, جتنی ایکسیس آج ایک عام بندے کے پاس ہے نا, اتنی ہی کسی خاص بندے کے پاس ہے. سہولیات اس کے پاس آسان ہو سکتی ہیں صاحب ثروت کے پاس, لیکن اب علم جو ہے اس پر منحصر نہیں رہا, وہ قید میں نہیں ہے, قید میں نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے علم جو ہے وہ اب ہر شخص کو اس کی دستری سے حاصل ہے. لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں مدارس بہت پیچھے ہیں. وہ انہوں نے ابھی بھی اپنے آپ کو ایک خول میں محصور کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میری سوچ سے جو ہے یہ چیز لوگوں کے پاس ظاہر ہونی چاہیے. مطلب ہم کسی مدرسے میں گئے, جی, وزٹ کسی ملک میں کیا, تو ہمارے پاس اتنی لاکھوں کتابیں, تو میں نے کہا آپ لوگ ان کو ڈیجیٹل بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو موبائل بھی الاؤ نہیں کرتے. تو میں نے کہا تو پھر تو آپ 200 سال پیچھے ہی رہ رہے ہیں نا. آج کل چیٹ GPT کے اوپر آپ کوئی بھی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی, اب اگر کسی غلط بندے نے انفارمیشن غلط جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو چیٹ GPT وہ مسئلہ آپ کو بتائے گا. غلط صحیح کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن آپ صحیح والا کیوں نہیں کر رہے پھر؟ ایسا ہی ہے. اب آپ کا جو طالب علم ہے آپ کے مدرسے کا, وہ بیٹھ کے 1 مہینہ جو ہے کتابوں کو کنگھالے گا, ایک کوئی بھی ریسرچ ہے اس کو مطلب ہے کہ پورا کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں ایک اور مدرسہ ہے جس نے سب کچھ ڈیجیٹل کیا ہوا ہے, وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ کر لے گا. بالکل ایسے ہی. تو آپ کا کیا کمال ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح, آپ کو چاہیے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہونا پڑے گا آپ کو. تو میرے خیال میں مدارس کو, جو اساتذہ ہیں, جو ادارہ ہے, اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ چیزوں کو ڈیجیٹل کریں تاکہ لوگوں کو آسانی سے ملے. مدرسے کے طلاب بھی اس سے استفادہ حاصل کریں, جو اس کے باہر بھی ہیں وہ بھی ان چیزوں سے جو ہے فائدہ حاصل کر کے اس چیز کو آسانی سے استعمال میں آئے. بالکل. زبیر بھائی اختتام کی طرف جا رہے ہیں, یہ فرمائیے کہ پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو سوشل میڈیا میں اپنے مستقبل کو تلاش کر رہا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ سے ضرور لوں گا, کیونکہ اسپیشلی جو اسکول کے بچے ہیں, آپ کو بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے, کالجز کے بچے ہیں, انہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ جی پڑھائی میں اب کچھ نہیں ہے, بس یہی کرو اور اب گیمنگ میں چلے جاؤ, کسی بھی اس میں چلے جاؤ, بڑا زبردست مستقبل ہے, ڈالرز میں کمانا ہے. تو انہیں کیا میسیج دیں گے آپ؟ اور کام کے حوالے سے, کیونکہ کام تو 100 طرح کا ہے, اب وہ کام آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو صرف دنیاوی فائدہ دے رہا ہے یا وہ آپ کو آخروی فائدہ بھی دے رہا ہے؟ کیا کام کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں نصیحت آپ کی طرف سے. پاکستان میں اور کچھ اور بھی جگہوں پر یہ جو اب چل پڑا ہے نا کہ ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. اور اس کی وجہ بھی مطلب کنٹینٹ کریٹرز ہیں کہ شو آف اتنا ہو گیا ہے چیزوں کا. اور میں خود کنٹینٹ کریٹر ہوں جی, اردو اسپیکنگ میں, مطلب الحمدللہ اچھا بھلا نام ہے. جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کا 99% جو ہے غلط ہے. 99% شو آف کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. اس کا کچھ تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی کمائی سے. صحیح, ٹھیک ہے, مطلب یہ غلط جو ہے پورٹریٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک عام بندہ جو کہ پسا ہوا ہے وہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے. کسی کا لک لگ سکتا ہے,
ایسا ہی کچھ اوٹ پٹانگ حرکت جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اس کی وجہ سے ٹی وی چینل نے اس کو اٹھا لیا, انہوں نے مارکیٹنگ کے لیے بندے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں شکار کرنے کے لیے, کوئی بھی ایسی چیز سامنے آ جائے. تو اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے نا وہ بہت زیادہ گمراہی پر چل پڑی ہے. ان کا سارا جو پڑھائی کا فوکس ہے, جو اس وقت ٹائم ہے پڑھنے کا, وہ بھی سارا ضائع ہو رہا ہے, اس پر بھی وہ صحیح طرح سے جو ہے فوکس نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے وہ چیز ان کی متاثر ہوگی, ان کو آگے جا کے بہت پرابلم کریٹ کرے گی. تو میرے خیال سے اس میں ماں باپ بھی پریشان ہیں بہت سارے, لیکن اب مسئلہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ماں باپ بھی اسی ڈگر پر ہیں. ایسا ہی ہے, مطلب سب نہیں ہے, مطلب افسوس آئی ڈونٹ نو, لیکن میرے خیال سے غلط ہے, میں بیچ کا بندہ یہ بات کر رہا ہوں, لیکن اب یہ بات اکثر دیکھنے والوں کو بری لگے کہ یار یہ خود تو جو ہے ان کی ذہن میں یہ ہے کہ ہم مزے کر رہے ہیں. کام کا فرق کام ہے, ایسا ہی کام ہے. اور یہ دیکھیں نا, میں نے 2 دفعہ بال لگوائے ہیں, ابھی دوبارہ والے آئے نہیں ہیں اچھی طرح سے, گر گئے ہیں. اچھا تو کام ہے بس. اگر آپ کوالٹی کام کریں گے تو اس کی آپ کو محنت لگے گی. اگر تو آپ نے صرف کچھ نشو و نما کر کے, سمجھ رہے ہوں گے آپ میرا مقصد, وہ کرنا ہے تو وہ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پلیز پڑھائی 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 پڑھائی. سوشل میڈیا ایک ببل ہے, یہ کسی بھی ٹائم جو ہے اس کو سوئی لگے گی, یہ بیٹھ جائے گا. اس سے پہلے جو ہے اخبار میگزین ہوتے تھے, وہ میگزین میں 2005-06 تک کسی کا نام آ جائے تو وہ اس کی تو بھائی وہ اس کی کٹنگ کرا کے ہر جگہ جو ہے چپکاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹیلی ویژن آئے, کوئی بھی ٹیلی ویژن پر بھائی کونے میں بھی آ جائے تو مقصد ہے کہ اس کی ایک, پھر سوشل میڈیا آیا. آج کل ٹی وی چینل کو کون پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا, ہر بندہ موبائل کے اوپر ہے, ہر بندہ اسمارٹ ٹی وی گھر میں آ گئے ہیں, اپنی مرضی کا پسندیدہ کنٹینٹ دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا اس کے بعد جب اے آئی جس طرح اس کو ابھی کٹنگ کر رہا ہے نا چیزوں کی, تو کنٹینٹ کریٹر بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو میرے خیال ہے نوجوان نسل کو اے آئی کی طرف زیادہ جانا چاہیے. ہمارا مجھے نہیں پتہ پاکستان کا نصاب آج کل کیا ہے, لیکن میرے سننے میں یہ بات آئی کہ ابھی بھی یہاں پر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کی مارکیٹ میں طلب نہیں ہے. 1998 کا ہی پڑھ رہا سر. ہاں, جو ہم نے پڑھا تھا, ہاں وہی جو ہم نے پڑھا تھا, لومڑی, چلاک لومڑی کی کہانی ہے, کوا اور اس پنیر اور کی جگہ شیرنی ہو گئی ہوگی. اچھا مجھے نہیں پتا, میں جسٹ ایک وہ کہتا ہوں. میرے خیال سے چیزوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, نصاب کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ آج سے 15 سال بعد کیا ریکوائرمنٹس ہوگی. آپ کے جو ادارے بیٹھے ہیں ان کو یہ چیز مقصد ہے کہ سوچ کے ایک جو قوم ہے وہ ایسے ہی بڑھے گی نا, کہ آپ 15 سال بعد کا آج کا جو بچہ اسکول جا رہا ہے, اگر آپ اس کو چلاک لومڑی کی کہانی سنائیں گے, اس سے زیادہ آگے جا چکا ہے. مطلب آج کے 2-3 سال کے بچے جو ہیں وہ موبائل میں اتنے ماہر ہیں جتنے ہم نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اے آئی ہو گیا, یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا, ان پر زیادہ توجہ دی جائے, بجائے یہ کہ ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کا زیادہ سوچ ہو. نوجوان نسل پلیز اپنا مستقبل جو ہے اس کو آپ لوگ ٹک ٹاک پر تلاش نہ کریں, دیکھیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, 1-2 گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے ہفتے میں, آدھا گھنٹہ ہو گیا ڈیلی, تھوڑی سی تفریح کے لیے یا کچھ چیز جاننے کے لیے, سیکھنے کے لیے, لیکن یہ مستقبل نہیں. زبیر بھائی, بہت وقت کی مناسبت سے آپ نے بہت اہم پیغام ہماری نوجوان نسل کو دیا, اور اسے یہی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو مقررہ وقت تھا اس سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا, اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں آپ سب کے ساتھ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا. زبیر بھائی, ایک بار پھر بن کاسٹ کا مہمان بننے کے لیے آپ کے شکر گزار. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, بین الاقوامی شہرت یافتہ انفلوئنسر, یوٹیوبر اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک کاری جناب زبیر ریاض صاحب, جو ہمیں وہ جگہ دکھاتے ہیں, وہ مقامات دکھاتے ہیں کہ شاید لوگوں نے نہ دیکھے ہوں گے, پہلی مرتبہ دیکھتے بھی ہیں, اور اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کر کے, ڈیپ ریسرچ کے ساتھ چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. اور پچھلے 25 سال سے مدینہ منورہ میں رہائش کی جو ایک خوش قسمتی ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آ رکھی ہے. ہمارے آج مہمان بنے بن کاسٹ میں. باتیں آپ نے سنی, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان مرزا سبحان بیگ کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.